بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی بھی آپ نے سورہ لہب کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا۔ یہ بیسیکلی جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس واقعے کا جو واقعہ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب کے درمیان۔ ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو 3 سال تک آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گھر پہ بلایا، 2 دفعہ قریش والوں کی دعوت بھی کی اور اپنی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تفصیل سے انہیں بتایا۔ لیکن 3 سال کے بعد جب اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اب سب کچھ سریعام اور بآواز بلند کرو، تو آپ سب سے پہلے کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے وہاں آواز لگائی وَالصَّبَاحَ۔ یہ ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی تو کسی بلند مقام پہ عرب کا کوئی شخص چڑھ جایا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے جسم کو بے لباس کر لیتے تھے اور کسی بھی دشمن کے آنے کی خبر یا کسی بھی قسم کی خبر کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی چیز یعنی بے لباسی تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے وَالصَّبَاحَ کہا تو لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو اپنی صدق و امانت کی شہادتیں دلوائیں تو اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھے۔ ابو لہب اس وقت ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ تھا عرب میں، اور اس کے سرخ و سفید خوبصورتی کی وجہ سے اسے لہب یعنی سرخ و سفید کہا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، وہ بھی ایک خوبصورت ترین عورت تھی، اور یہ لوگ ایک طرح سے وہاں پہ خزانچی کہہ لیجئے تھے، اور خزانچی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پر کچھ الزام بھی تھا کہ انہوں نے سونے کے کچھ بہرحال اشیاء چرا لی ہیں۔ یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں پہ اس نے جو ہے وہ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی تھی کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابو لہب کا جو مکالمہ ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ لہب نازل کی، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ لہب کا جو ترجمہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ابو لہب کا ذکر آ رہا ہے بلکہ اس کی بیوی کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہارٹ کر گئے۔ اگر ابو لہب کا آپ ڈیٹیل دیکھیں تو اس کی موت کے ریزنز دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ جنگ بدر میں اس کے کس طرح سے برے حالات ہوئے تھے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، مگر صرف یہ جان لیجئے کہ یہ سورہ نازل اسی جواب میں ہوتی ہے، اور اس کی بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ خود بھی اپنے میاں کے لیے گڑھا کھود رہی ہے اس عذاب کا جو وہ پہلے سے کھود چکا ہے، تو اسی عذاب کا گڑھا کھود رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جڑے رہیے گا مزید شان نزول جاننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔